بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز جنازہ کے حوالے سے دو پوائنٹس پر بات کریں گے۔ نماز جنازہ مسلمانوں میں ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی نماز نہ پڑھتا ہو، جتنا بھی بد عمل ہو، عملی لحاظ سے اس کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ بھی نہ ہو، فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھواتے ہیں، چاہے وہ خود بھی ویسے نماز روزے کی بالکل پابند نہ ہو۔ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اسے بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان فوت ہو تو اس کو نماز جنازہ پڑھ کے اس پر اور پھر اس کو دفن کیا جائے۔ نماز جنازہ بنیادی طور پر دو پہلو رکھتا ہے اپنے اندر، ایک اس مرحوم کے لیے اور دوسرا زندوں کے لیے۔ مرحوم کے لیے اس میں مغفرت کی دعا ہوتی ہے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے اس میں ایک میسج بھی ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ میسج کیا ہے نماز جنازہ میں؟ زندوں کے لیے نماز جنازہ عام نماز سے مختلف ہوتی ہے۔ عام نماز میں آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر قرآن شریف کی کوئی سورت پڑھتے ہیں، پھر رکوع، پھر سجود۔ نماز جنازہ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ تکبیر پڑھتے ہیں اور ہر تکبیر کے بعد ایک ذکر ہے یا دعا ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں میں یہ بھی فرق ہے کہ اہل سنت مسلمان 4 تکبیریں پڑھتے ہیں اور شیعہ مسلمان 5 تکبیریں پڑھتے ہیں۔ پڑھتے دونوں تکبیریں ہیں۔ تکبیر کی فلسفی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب مسلمان گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اقامت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ گویا ایک مسلمان گھرانے میں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ایک مسلمان گھرانے میں جب ایک انسان آتا ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے ریسیو کرو اللہ اکبر کے ساتھ۔ اللہ اکبر کے ساتھ ریسیو کرو، اور جب وہ زندگی گزار کے چلا جائے یہاں سے اور پھر تم اس کی ڈیڈ باڈی اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت پھر اللہ اکبر کے ساتھ اسے سی آف کرو۔ ریسیو کرنا ہے اللہ کے بندے کو اپنے معاشرے میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں اللہ اکبر کے ساتھ۔ اس دنیا سے آپ سی آف کر رہے ہیں تو اللہ اکبر کے ساتھ۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم آتے ہو تو تمہاری زندگی کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر کے ساتھ اور اینڈ اللہ اکبر کے ساتھ۔ تو درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ درمیان میں بھی اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ درمیان میں بڑا ہوں تکبر نہیں ہونا چاہیے، یا درمیان میں پھر کوئی اور بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کی بات بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے 4 افراد، 5 افراد، 10 افراد، ان میں سے کسی ایک کی بات ماننی ہے تو آپ کس حساب سے مانتے ہیں؟ یا اپنے مفاد کے مطابق مانیں گے، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ بڑا کون ہے۔ کئی دفعہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بڑا آ کے بات کر دیتا ہے تو سب کہتے ہیں بھائی بڑے نے یہ بات کر دیا نا، ختم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، پوری کائنات چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، سب چھوٹے ہیں۔ تو زندگی کا آغاز اللہ اکبر سے، اختتام اللہ اکبر پہ، تو درمیان میں بھی اللہ اکبر۔
اپنا ہر کام کرتے ہوئے، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو مینج کرتے ہوئے ہم نے اسی کو بڑا ماننا ہے اور اسی بڑے کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کے سارے کام انجام دینے ہیں۔ یہ ہو گیا نماز جنازہ کا ایک پہلو کہ نماز جنازہ اس میں صرف اللہ اکبر ہی کیوں ہے۔ دوسرا اس میں یہ کہ اہل سنت مسلمانوں میں 4 تکبیر پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ میں، اور فقہ جعفریہ میں 5 تکبیر پڑھی جاتی ہیں۔ اب 4 تکبیر والی فلسفی کیا ہے اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن چونکہ میں فقہ جعفریہ کا طالب علم ہوں اور فقہ جعفریہ سے میرا تعلق ہے، تو فقہ جعفریہ کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 5 تکبیروں کی جو وجہ ہے بیان فرمائی ہے، اور بڑی ہی لاجیکل اور بڑی ہی معقول اور شریعت کے ساتھ بالکل ہم آہنگی رکھنے والی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد اور ایک صحابی ہیں ابو بکر خضرمی۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر، تم جانتے ہو کہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کیوں رکھی گئی ہیں؟ تو ابو بکر خضرمی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ فرمائیے یہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ہر مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور ہر نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام سے، اللہ اکبر سے۔ تو یہ ہر نماز کے بدلے میں ایک تکبیر لے لی گئی ہے، اور مسلمان کی نماز جنازہ جو ہے وہ 5 تکبیر مقرر کی گئی ہے۔ تو 5 تکبیر والی بات بالکل لاجیکل 5 نمازوں کے ساتھ ہم آہنگی کی وجہ سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اینڈ بھی اللہ اکبر۔ تو درمیان میں ہم نے خود بڑے نہیں بننا، تکبر نہیں کرنا، ساری زندگی اسی بڑے کے حکم کے مطابق گزارنی ہے جس کی تکبیر کے ساتھ ہماری زندگی کا آغاز ہوا اور جس کی تکبیر کے ساتھ ہم نے اس دنیا میں سے جانا ہے۔ اس میں ایک دوسرا پہلو یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں اس مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ جو مغفرت کی دعا ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مغفرت بذات خود ایک وسیع موضوع ہے، اس پر ایک الگ ویلاگ کریں گے، الگ ویڈیو بنائیں گے۔ یہاں صرف نماز جنازہ کے حوالے سے مختصر ایک پوائنٹ۔ جب ہم نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جس شخص کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے اور اپنے آپ کو دیکھا جائے تو 2 صورتیں بنتی ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے والا اور جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ اگر وہ شخص جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ گناہگار ہے اور سارے مل کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مرحوم کے حق میں مسلمانوں کی اس اجتماعی استغفار کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی اس کی بخشش کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ نماز جنازہ میں ایک اجتماعی استغفار بھی ہوتی ہے، مرحوم کے لیے مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، تو جتنے لوگ اس نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو نماز جنازہ میں شریک ان سب افراد کے حق میں بھی وہ اجتماعی استغفار جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک ہم انفرادی استغفار کرتے ہیں
मैं गुनहगार इंसान हूँ, अकेला बैठ के कहूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाह ताला करम कर दे, कबूल कर ले। लेकिन किसी जगह 40 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, वो सब मिल कर इज्तिमाई इस्तग़फ़ार कर रहे हो कि या अल्लाह हमें बख्श दे, तो वो एक इज्तिमाई अमल का जो असर होता है, इज्तिमाई अमल की जो ताकत होती है, वो इनफरादी अमल के ताकत से बहुत ज़्यादा होती है। तो नमाज जनाज़ा मरहूम की मग़फ़िरत का भी एक सामान बन जाती है, और जो लोग उसमें शरीक होते हैं उन सब की मग़फ़िरत का भी सामान बन जाती है। तो दो चीज़ें आ गई, एक ये कि अपने लिए और मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ, और दूसरा मरहूम को अल्लाह अकबर के साथ सी ऑफ करना, और अपने लिए इस लेसन को रिवाइज़ करना कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह अकबर से शुरू हुई है, अल्लाह अकबर पे ख़त्म हो जानी है, तो दरमियान वाला जो वक्फ़ा है ये भी मैंने अल्लाह को बड़े मानकर उसके सामने झुक के गुजारनी है। अपने तमाम आमाल उसी बड़े के हुक्म के मुताबिक मैंने अंजाम देने हैं, और किसी मामले में उस बड़े की नाफरमानी नहीं करनी और उसे नाराज़ नहीं करना। अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़िंदगी में अल्लाह अकबर की मारिफत अता फ़रमाए, और अल्लाह अकबर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।